الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایتی اہم موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی وہ چونکہ عقائد والی ویڈیو تھی، وہ لمبی تھی، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی ویڈیو ریکارڈ ہو وہ 5 سے 10 منٹ تک کی ہو انشاءاللہ۔ تو آج ہم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح الجامع میں بخاری شریف میں جو سب سے پہلے حدیث جو انہوں نے کوڈ کی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس حدیث کا جو ہے ایک بہت بڑا پس منظر ہے وہ بھی بیان کروں گا۔ لیکن حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا مختصر سا تعارف جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان کا جو ہے پوری تھوڑے سا مختصر معلومات ان کے بارے میں ہوں۔ ان کا نام جو تھا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل تھا، اور یہ 13 شوال 194 ہجری میں جو ہے یہ ان کی پیدائش ہے، اور یہ جمعے کے دن کی ان کی پیدائش ہے نماز کے بعد، اور ان کی جو وفات ہے وہ 256 ہجری میں ہے، اور یہ عید الفطر کی رات جو ہے ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے، اور اس جہان فانی سے یہ رخصت ہو گئی۔ اب ان کی جو دینی خدمات ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے جو بخاری شریف جو لکھی ہے، اس کا پورا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پورا نام بخاری شریف کا جو ہے وہ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کا یہ پورا نام مکمل نام یہ ہے، لیکن اس کتاب کو اس نام سے بہت کم جانا جاتا ہے، اور بخاری شریف سے اس کو زیادہ جانا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں ان کی زندگی کا، کہ انہوں نے حدیث کا علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت طویل سفر کیے۔ بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ، یہ تمام جتنے بھی علاقے ہیں ان کے سفر انہوں نے کیے ہیں، اور کم سنی میں کیے ہیں۔ جب ان کی عمر جو تھی بہت ابھی کم تھی تو انہوں نے سفر 16-17 سال کی عمر میں انہوں نے احادیث جو ہیں وہ حفظ کر لی تھی، اور ان کے حافظے کی جو یہ پوزیشن تھی کہ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ہم احادیث کے جو علماء تھے ان کے پاس ہم علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تو اس میں محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم جب جاتے وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، تو جب ہم کوئی اپنے مشائخ سے کچھ چیز سنتے تو وہ ہم اپنے پاس نوٹ کر لیتے، اس کو نقل کر لیتے۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ لکھتے، تو ہم دیکھتے رہے حتیٰ کہ 15-16 دن گزر گئے۔ 16 دن کے بعد ہم نے ان کو ملامت کیا کہ آپ آتے ہو اور ہم لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہی کوئی نہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ مجھے بتاؤ، کیا لکھا ہے آپ نے؟ تو جب انہوں نے ان کے آگے پیش کیا کہ یہ ہم نے لکھا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 15,000 حدیث جو تھی وہ ان کو زبانی سنا دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ان کو سنائی بالکل منعن جس طرح انہوں نے سنی تھی وہ ہمیں سنائی، تو ہم جو ہے سن کے جو اپنی جو لکھی ہوئی تھی ہم ان کی غلطیاں درست کرنے لگ گئے۔ یعنی ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا تیز حافظہ دیا ہوا تھا کہ جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ صحیح بخاری جو ہے اس کی یعنی قرآن کے بعد سب سے افضل یعنی اصح کتب بعد کتاب اللہ یہ جو صحیح البخاری ہے۔ اس میں ان کو لکھنے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے
کیسے شروع کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم امام اسحاق ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنے جو طلباء تھا ان کو کہا کہ کاش کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کسی کتاب کی شکل میں ان کو جمع کر دے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات جو ہے میرے دل کے اندر راسخ ہو گئی اور کھب گئی، اور میں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ ان کو بتا رہے ہیں امام بخاری رحم اللہ کہتے ہیں کہ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے خواب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے خواب میں ان کو دیکھا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ تو جب میں نے اس خواب کی تعبیر، خواب کوئی تعبیر سمجھنے والوں سے پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث، یہ جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو دور کرنا، جھوٹ کو دور کرنا۔ تو اس کے بعد امام بخاری نے اس کتاب کو مرتب کرنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، اور 16 سال کا عرصہ اس کتاب کو لکھنے میں لگا ہے، اور یہ حرم پاک میں انہوں نے بیٹھ کے لکھی۔ اس دوران سفر بھی کرتے رہے مختلف، اور یہ روضہ رسول کی ساتھ، قبر مبارک کے ساتھ بیٹھ کر بھی انہوں نے لکھی ہے، اور رسول کریم کا جو ممبر تھا اس کے ساتھ بھی یہ لکھی ہے، اس کو انہوں نے تصنیف کیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو انہوں نے احادیث جمع کی ہیں وہ بالکل صحیح احادیث ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی ضعف نہیں ہے، اور سب ثقہ اس میں راوی ہے۔ اور ان کا یہ کمال تھا کہ وہ جتنی بھی حدیث روایت کرتے تھے، وہ حدیث جو راوی ثقات من الثقات سے جو روایت کرتے تھے ان کو وہ لیتے تھے۔ تو ان کے اندر کے خزانہ جو علم کا جو ہم تک پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جہان میں وہ گلے گلزار کرے، اور انہوں نے جو دین کی خدمت کی اللہ اس کو قبول کرے، اور جو آج علم ہم تک پہنچا ہے وہ ان کی بدولت ہم تک پہنچا ہے۔ اب آتے ہیں وہ حدیث کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری میں سب سے پہلے جو حدیث لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى دنیا يصيبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اعمال جو تم کرتے ہو اس کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے۔ اب اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ اس حدیث کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے ہجرت کی، اور ہجرت اس نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے کی۔ تو ہجرت کے بعد جو آئے مدینہ منورہ میں، تو وہ صحابہ کرام کو اور دوسروں کو یہ کہنے لگے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں نے ہجرت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس عورت نے، کیس نام تھا اس کا، اس نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس نے شرط رکھی کہ تم ہجرت کرو تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے اس کی غرض سے ہجرت کی، تو جب یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ حدیث بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى دنیا يصيبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یعنی تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص جو نیت کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے۔ اور فمن کان ہجرتہ الی دنیا، جس نے دنیا کی غرض سے ہجرت کی، یا کسی عورت سے نکاح کرنے، کسی شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت بھی اسی چیز کے لیے ہے جس کی چیز کے لیے اس نے نیت کر کے ہجرت کی تھی۔ تو اس حدیث کا جو مطمع نظر یہ ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر انسان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی غرض، ان کی اللہ کے خوشنودی کے لیے نہیں ہیں، تو اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، اور ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ یعنی
جو کام ہم عبادت کریں وہ اللہ کے لیے کریں، ہماری نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہو. یہ نہیں ہو کہ ہم حج کریں تو لوگ ہمیں حاجی کہیں، ہم عمرہ کریں تو لوگ ہمیں کہیں کہ یہ ماشاءاللہ اس نے عمرہ کیا، یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو اس بنیاد پر یعنی آپ کی جو نیت ہوگی تو آپ کو اجر اس کی نیت کے مطابق اللہ رب العالمین عطا کریں گے. تو اس لیے جس طرح قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اسی بات کو حکم دیا گیا ہے. لہذا نیتوں کو صرف اپنے آپ کو درست کرنا، اس سے قبل کہ کوئی عمل کرنے سے، کوئی عبادات کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کام جو ہم عمل کر رہے ہیں، وہ جو عبادت کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں. کیا وہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ عبادت جو ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، یہ جو پہلی حدیث جو بیان کی ہے، اس کو اسی لیے جو ہے امام بخاری نے پہلی حدیث کی کوٹ کی ہے. کیوں؟ بیکاز the Islam is moving around this code of the Holy Prophet peace be upon him. پورا اسلام جو ہے، یہ پورا اسلام جو ہے اس حدیث کے گرد گھومتا ہے. کیوں؟ کہ جب انسان کوئی نیت کرتا ہے اچھے کام کی تو وہ نیت کرتا ہے پہلے. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی نیت کرتا ہے، جب برا کوئی کام کرتا ہے تو اس کی نیت کرتا ہے. تو نیت کا بہت اہم رول ہے انسان کی عبادات کے اندر، انسان کے عقائد کے اندر، انسان کے اعمال کے اندر. تو جب آپ کی نیت درست ہوگی تو آپ کے باقی تمام اعمال انشاءاللہ درست ہوں گے. اگر آپ کی نیت تھوڑی سلپ ہو جائے گی، دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے آپ، تو پھر وہ چیز اللہ کی رضا کے لیے نہیں لے گی، وہ کسی دوسرے کے لیے ہو جائے گی. جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ قیامت والے دن ایک جب شہید کو آئے گا شہید، تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا عمل لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہے کہ اللہ میں تیری رستے میں شہید ہوں، میں نے اپنی جان قربان کی ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اپنی جان اس لیے دی تھی کہ تاکہ تمہیں لوگ بہادر کہیں، تمہیں لوگ شجاع کہیں، اس لیے تم نے کی تھی، تم نے میری خاطر نہیں کی تھی. تو اس کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر گاڑ دیں گے. تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ان اعمال کا ہونا چاہیے، ان عبادات کو ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین آپ کی ان عبادات کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ your intentions, Allah will reward you according to your intentions in this world and the world hereafter. جو آپ نیت کریں گے اچھی یا بری، اللہ رب العالمین اس کے مطابق آپ کو اس جہان میں اور دوسرے جہان میں اس کا صلہ دیں گے، جزا اور سزا اس کے مطابق ہوگی. تو اس لیے تمام جتنے بھی سامعین سننے والے ہیں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اعمال سے پہلے اپنی نیت کو درست کیا جائے. نیت درست ہوگی تو تمام اعمال انشاءاللہ ہمارے درست ہو جائیں گے. اس کے ساتھ میں ویڈیو کو میں مختصر کرتا ہوں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، سمجھیں اس کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.